پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج افغان طالبان نے افغانستان میں اسلامی امارات کی ریاست کے قیام کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اعلان ٹویٹر پہ کیا، اور اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے پاکستان میں جو ایک وفد آیا ہوا ہے مختلف افغان پولیٹیشنز کا، اسٹیک ہولڈرز کا، انہوں نے بھی ایک بات کی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک جامع حکومت ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنلی بھی اسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان میں ایک جامع حکومت بن سکتی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب بھی مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان، جو کہ اب پریکٹیکلی تمام افغانستان مائنس شاید پنشیر ویلی اور چند علاقوں کے بائی فورس وہاں پہ قابض ہیں، آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ پہ آمادہ ہوں گے، ایگری کریں گے؟ اور خاص طور پہ جب دوحہ ایگریمنٹ کے بعد سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو جو بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی تھی اس وقت بھی یہی سوال تھا۔ تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی اس کی کس طرح سے آئے گی؟ جو ایک بڑا سوال تھا کہ حکومت اناؤنس ہو گئی ہے، اور اب اس حکومت میں کون کون ہوگا وہ نام ابھی آنا باقی ہیں، وہ نام کب تک سامنے آئیں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ رشین فارن منسٹر، انہوں نے ایک آج پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ پنشیر ویلی میں شاید طالبان کے خلاف کوئی ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اور اگر یہ ریزسٹنس ہوتی ہے یا اسے سپانسر کیا جاتا ہے تو افغانستان کیا اپنی پرانی تاریخ کو دہرائے گا، یا کہ اس دفعہ ساری چیزیں مختلف ہوں گی، جس کو کہ ہم نیو طالبان کہہ سکتے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی، ڈومیسٹکلی پاکستان میں بھی، کہ اس دفعہ طالبان شاید تھوڑا مختلف بیہیو کریں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر لاس اینجلس ٹائمز کی 1998 کی آپ خبریں دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صرف تاریخیں بدل دیں، لوگوں کے نام بدل دیں، تو جتنی چیزیں آج ہو رہی ہیں وہ اس سے پہلے بھی افغان حکومت، طالبان حکومت بننے سے پہلے ایگزیکٹلی اسی طرح سے چیزیں ہو رہی تھیں، اور انٹرنیشنل خدشات بھی ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں تھے۔ اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر الرحمان، سینئر صحافی ہیں، اور افغانستان میں 2001 میں جو حملے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی 30 نومبر سن 2000 فرنٹیئر پوسٹ پہ فرنٹ پیج ایک خبر لگی تھی، الائیڈ اٹیک لائکلی آن افغانستان۔ تو اتنے عرصے سے ان معاملات کو بڑی قریبی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بڑا مائنیوٹلی تجزیہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ساتھ ہمارے تشریف فرمائے فہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان اسلام آباد کے، اور ریڈ زون فائل میں انہوں نے چند ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ پاکستانی حکومت کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان باکسز کو ٹک کیا جائے تو این ایس سی کی جو میٹنگ تھی یہ پہلی ریکمنڈیشن تھی، حکومت نے وہ تو کر لیا، باقی جو کیا سٹیپس انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے کتنے ضروری ہیں، کب تک ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں اس دور میں جب یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں، اور اب تاریخ کا پورا پہیہ انہوں نے گھومتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، رشین فارن منسٹر نے جو آج بات کی کہ نہ پنشیر ویلی میں افغان طالبان کے خلاف کوئی ریزسٹنس ہو سکتی ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور کیا بات کی آئیے دیکھتے ہیں۔ The Taliban still do not control the entire territory of Afghanistan. There are reports that Panjar is the sites of resistance forces led by Ahmad Massoud and former President Saleh, but our position is consistent. جی، آپ نے رشین فارن منسٹر کو اس حوالے سے سنا۔ کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں کمال عالم، جو مسعود فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں، احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کے دوست ہیں، چند دن پہلے جو پنشیر ویلی سے واپس آئے ان سے یہی سوالات کیے، اور انہوں نے کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ یہاں پر ریزسٹنس کھڑی ہو گیا؟ ریزسٹنس بالکل جی کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ امراللہ صالح کی وہاں کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ امراللہ صالح کو کوئی پسند نہیں کرتا پنشیر میں، اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ اشرف غنی کے ساتھ تھا، اور پنشیری اشرف غنی کے زیادہ خلاف تھے، طالبان کے کم خلاف تھے۔ اور احمد مسعود کی بڑی کلیئر لائن ہے کہ وہ طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو میسنجز بھیجے، کوئی ریزسٹنس نہیں کرے گا، بات چیت چل رہی ہے جی۔ یہ امراللہ صالح ایک اس قسم کی افواہ پھیلا رہا ہے پرووکیشن کے لیے، امراللہ صالح ایک اسپوائلر ہے، لیکن احمد مسعود خود بات چیت میں ہے،
اگر بات چیت کا حل نہ ہوگا ڈیفینیٹلی پنجشیر کو طالبان کے ہاتھ نہیں دیں گے. جی بات چیت چل رہی ہے اور اگر بات چیت کا حل نہ نکلا تو پھر پنجشیر ویلی کو طالبان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. فہد حسین صاحب، ایک پوری تاریخ کا جو پہیہ گھوما ہے اور افغانستان میں تاریخ اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ بھی کرتی ہے، پنجشیر ویلی آج بھی اسی جگہ، لیکن ایک چیز ڈیفرنٹ ہے کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو ریجنل ممالک ہیں، پنجشیر ویلی، ناردرن الائنس، افغان طالبان جب 2001 اس سے پہلے یو ایس کی سپورٹ انہیں تھی، انڈیا کی تھی، ایران، تاجکستان، ازبکستان، رشیا، اب کہانی مختلف ہے. کچھ ممالک اس میں سے سپورٹ نہیں کر رہے اور بات چیت کا عمل اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے. ارشد شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں ابھی تک تو صورتحال بہت مختلف لگ رہی ہے، حالانکہ یہ شروع کے دن ہیں، ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن اس وقت یہ بات جو ہمیں نظر آئی ہے کہ تمام تر جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ طالبان کی وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، وائلنس ختم ہو. اور اس میں اگر خاص طور پر یہ جو گورنمنٹ ان کی بننے جا رہی ہے، اس میں اگر یہ جو سابقہ ناردرن الائنس تھے اس کے اگر کچھ لوگوں کو یہ شامل کر لیتے ہیں، اگر دیگر جو وہاں پہ ایتھنیسٹیز ہیں ان کے لیڈران کو شامل کر لیتے ہیں اور بہت حد تک ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر وہ پنجشیر ویلی میں جو امراللہ صالح ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پھر اس طریقے سے کوئی وزن رہ نہیں جائے گا. تو اس وقت تو حالات یہ لگ رہا ہے کہ طالبان کے حق میں ہیں. کل کو اگر گڑبڑ ہوتی ہے اور یہ بات چیت نہیں چلتی یا طالبان جو ہیں وہ پھر 90 کی دہائی کا جو ان کا رویہ تھا اس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میرے خیال میں جو مومنٹم ہے وہ طالبان کی طرف. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ جب بات کی جاتی ہے کہ ایک جامع حکومت ہو، انکلوسیو گورنمنٹ ہو، افغان طالبان نے اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے، حکومت میں اگر یہ لوگ شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں شامل ہو جائیں گے، ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس طرح انٹرنیشنل پریشر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکگنیشن دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک انکلوسیو گورنمنٹ چاہیے، تو یہ ایک ویکنس ہے یا ایک طالبان کا ایک ولنریبلٹی ہے جس کو یہ ایکسپلائٹ کریں گے ٹو گیٹ اے میجر شیئر، اور وہ بڑا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ طالبان نے الٹیمیٹلی ایک اپنا بھی منشور رکھا ہے جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو 20 سال گزرے ہیں، جس طرح طالبان میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، افغان سوسائٹی میں بھی ایسی چینجز آئی ہیں جو کہ جن کے اوپر طالبان کمپرومائز نہیں کریں گے تو طالبان کو بھی بڑی مشکلات آئیں گی. مثال کے طور پہ پیسے کی لالچ وہاں پہ تحاشا ہو گئی ہے اور وہاں پہ پراکسیز خریدنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ کرپشن اور بہت زیادہ پیسے کی لالچ، اور اکثر افغان لیڈر جو کہ ان کے جرگہ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں انہوں نے باہر اپنے کاروبار رکھے ہوئے ہیں یہیں سے پیسہ لے کے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اگر کوئی وہاں پہ آج اپنی پراکسیز کو پیسہ دے کے بائی کر لے تو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہی مشکل بن جائے گا، جو کہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہی نہیں ہو سکے گا آپ سے. اور آپ ٹھیک ہے امراللہ صالح جو ہے اس کی اپنی سٹینڈنگ اتنی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو باہر بھاگ کے چلے گئے ہوئے ہیں وہ باہر سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر بہت ہوا تو ہو سکتا ہے کوئی ایگزائل، گورنمنٹ ان ایگزائل بنانے کا قصہ شروع ہو جائے وہاں پہ. تو ایسی چیزیں ہیں ابھی جو کہ بہت شدید، بہت بڑے چیلنجز ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آخر ایک کانسٹیٹیوشن نیا بننا ہے، یا جو پرانا ہے اس میں جو انہوں نے شکیں نئی لانی ہے، اس پہ تو کنسنسس ہو جاتا، کم از کم سٹیک ہولڈر اس پہ ایگری کر جاتے کہ ہم نے یہاں پہ نظام کس قسم کا رکھنا ہے. پھر آ جاتا آپ کو ایتھنک جو ہیں ہماری وہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز، ان کو شیئر دینے کا. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر چلیں تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ریجنل کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ ریجنل کنٹریز کا پریشر رہے سب کے اوپر کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح کوئی اپنے ایوالو کرنا ہے کنسنسس، جس سے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بن سکے. تو وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ ہیلپ کریں، رشیا، چائنا، پاکستان. پھر یہ ہے کہ ان کے مالی مسئلے بڑے ہوں گے. ابھی یہ باہر سے امریکہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے گا کہ ان کی یہ اس قابل ہی نہ ہو کہ اپنی لوگوں کو، گورنمنٹ سرونٹس کو تنخواہیں دے سکیں، لہذا چائنا وغیرہ ان کو دے ول ہیو ٹو اسٹیپ ان. بالکل، یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں کہ کس طرح سے افغان طالبان کی حکومت اس کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. فخر، آپ سے میرا یہ سوال ہے، تاریخ پہ جب نظر ڈالتے ہیں
اور یو ایس ایمبیسیڈر ریسیوز پرومس آف پیس ٹاکس ان وزٹ ٹو افغانستان اپریل 18, 1998. آپ ہی نے آج یہ خبر مجھے بھیجی تھی ایل اے ٹائمز کی, اور میں یہ خبر پڑھ کے حیران ہو رہا تھا کہ وہی ساری چیزیں تاریخ آپ کو پراکسی وارز کی دوبارہ ریپیٹ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ ارشد صاحب پہلے تو شکریہ کہ ٹو ہیو می ان یور پروگرام. 98 میں اس وقت جب یہ موو چلا تھا, دیٹ واز دی فیز 2 آف افغانستان. آپ کو پتہ ہے کہ فیز 1 میں جو پشاور ایکارڈ ہوا تھا, گلبدین حکمتیار, برہان الدین ربانی, وہ آپس میں لڑ پڑے, اور پھر طالبان جو تھے وہ سامنے ابھر کے آئے تھے. احمد شاہ مسعود اس وقت خود زندہ تھا. تو اس وقت یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ 6+2 ٹاکس جو ہیں وہ شروع کی جائیں, اور اس کا مرکز جو تھا وہ اسلام آباد تھا. یہاں پہ یہ تمام جتنے ایتھنک گروپس ہیں ان کی یہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو بالکل اس وقت ڈائنامکس ایسے تھے کہ اس وقت جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز تھیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس, وہ تو ابھی نو مولود اسٹیٹس تھیں, اور اس وقت جو ناردرن الائنس جو تھا اس کو وہاں سے فنڈنگ جو تھی وہ ہر طرح سے تھی, ملٹری ایکوپمنٹ جو تھا وہ ہر طرح سے مل رہا تھا, اور رشیا جو تھا وہ اپنے زخم کی مرہم پٹی میں اس وقت بیزی تھا. لیکن ابھی ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رشیا اور خاص طور پہ چائنا فیکٹر اس وقت بیک گراؤنڈ میں تھا, اس کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں تھا. لیکن ابھی یہ جو رشیا اور چائنا اور پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا چارٹر جو ہے اینٹی ٹیرر کی بات کرتا ہے, اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اگر طالبان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی یہ کہیں گے کہ ان کے ملک کے اندر یہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, ان کو باہر سے فنڈنگ نہ ہو اور یہ اس طرح کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہ کھڑی کر سکیں. لیکن کھڑے ہم اس وقت اسی جگہ پر ہیں. اس وقت بھی کوشش یہ تھی کہ آل انکلوسیو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ براڈ بیس گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور آج بھی ایشو جو ہے براڈ بیس گورنمنٹ کی بات کا ہو رہا ہے. لیکن جو پلیئرز ہیں اس میں اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جو شمالی اتحاد کا جو فیکٹر ہے, آپ دیکھیں گے پاکستان نے ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے, اور بہت ساری لیڈرشپ جو تھی وہ چاہے ازبک ہے, تاجک ہے, ہزاراز ہے, ترکمین ہے, وہ یہاں پر آئے ہیں. تو ابھی ڈائنامکس تبدیل ہوئے ہیں, لیکن یہ افغانستان کے اندر یکدم جو اس طرح کی ایک تبدیلی آئی ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا یہ کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن جو رشین فارن منسٹر نے بات نوٹ کی ہے اور وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ایک امراللہ صالح ہوں یا وہ ہوں, ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ذرا ان کو بھی شیئر ملے. لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئندہ چند دنوں میں جا کر افغانستان کی جو نئی حکومت ہے وہ کس طرح کی پالیسی, فورن پالیسی کیا لے کر آتی ہے, دنیا سے اس نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں, اور خاص طور پہ کون سے ممالک ہیں جو ان کو ریکگنائز کریں گے. اگر سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہیں, رشیا اور چائنا اور دیگر ممالک ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر شمالی اتحاد کے اندر سے جو ریزسٹنس کی بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ پنج شیر سے بیٹھ کر, وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. رائٹ. جنرل احمدی شویل صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ افغان حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے آج خبر آئی اور بی بی سی نے چلائی کہ آئی ایم ایف سسپینڈز افغانستان ایکسیس ٹو فنڈز $9 بلین ان کے وہ بھی فریز کر دیے گئے ہیں. جو 8 پروگرامز ہیں جب تک حکومت ریکگنائز نہیں ہوتی, اور جتنا پیسہ 2001 کے بعد ڈالا گیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان کی ملٹری کے لیے, پورا گورننس کا انفراسٹرکچر چلانے کے لیے, وہ ساری امداد فی الحال تو سب جگہ سے بند ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ والے جو سٹیپس ہیں یہ افغان طالبان حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں, اور ان کو اوورکم کرنے کے لیے کیا پاسبل کاؤنٹر اسٹریٹجی کسی نے سوچی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا اپنا تعلق ہے, ان کی اکانومی تو آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نارکوٹکس تھیں جن کے ذریعے یہ طالبان اپنا کام چلاتے رہے, یا پھر ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں جو یہ بارڈر سے آتا ہے, تو ان کا اپنی پروڈکشن تو بہت کم ہے, فروٹس وغیرہ ہیں یہ. تو مسئلہ ان کو اتنا شدید ہوگا, اور امریکہ چونکہ بہت بڑے بل ان کے, بلکہ پورے یورپین کنٹریز کو ساتھ ملا کے, آپ کو یاد ہوگا بون کانفرنس میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی لوگوں سے, اور مختلف ملکوں نے اپنا شیئر دیا تھا. اتنی بڑی رقم ان کا پورا بجٹ چلانا, یا 70% بجٹ بھی چلانا پڑ جائے, تو وہ تو نہ رشیا چائنا یہ نہیں چلائیں گے, بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. لہٰذا یہ پاسبلٹی ہے کہ ملک میں کرائسس آ جائیں ان چیزوں کی وجہ سے. پھر یہ کہ یہ ابھی فوزدار جو بات کر رہے تھے, جو ریزسٹنس کی بات ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ تھریٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ آج رشیا اور ایران اس نیٹ ورک سے باہر ہیں جو کسی وقت میں انڈیا, رشیا اور ایران مل کے ناردرن الائنس کو مدد کرتے تھے, وہ چیز نہیں ہے. لیکن
प्रॉक्सीज होने की वजह से आप देखिए कि जो एनडीएस के लोग थे वो वहीं हैं, सारे दुनिया भागने गई वहां से, वहां पे इंडिया के मोरे सारे मौजूद हैं, अक्सर मौजूद हैं वहां पे, और इसी तरह अमेरिका के भी कई वहां पे मौजूद हैं जिनको सिर्फ एक्टिवेट करना है। तो पैसा अंदर लाने का कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, उनको कोई ना कोई हेल्प करने के बन जाएंगे, क्योंकि जो कंट्रीब्यूट होंगे वो यही लोग होंगे इनके अपने, उससे जरूरी नहीं है कि अक्रॉस द फ्रंटियर्स कोई वहां पे काम हो। तो ये चीजें जो है ये पॉसिबल हैं, क्योंकि बहुत 20 साल तक एक नेटवर्क अंदर डेवलप होता रहा है, एक अंडरग्राउंड सिस्टम वहां पे चलता रहा है, इंटेलिजेंस का भी और इन्फॉर्मर्स का और हेल्प करने वालों का। तो ये जो सबटियर्स अंदर बैठे हुए हैं, इनको तालिबान ने जो रास्ता इख्तियार किया है आम माफी का, उसमें ये एक्टिव हो जाएंगे कुछ देर के बाद। और मेरा अपना ख्याल है कि रेजिस्टेंस भी होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएंगी, और उसके अलावा इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए भी प्रॉक्सीज को कहा जाएगा कि आप एग्री ना करें, तो मेरा ख्याल है कंसेंसस डेवलप करना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैलेंजिंग है इस वक्त। बिल्कुल फाज हुसैन साहब, आपने आज 4 रिकमेंडेशन भी दी थी, उसमें से एक तो अफगान तालिबान ने खुद ही कर ली, अनाउंस कर दी उन्होंने, इस्लामिक एमिरेट। इंगेजमेंट एंड आउटरीच ऑफ दिस गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज़, चाइना रशिया के साथ इंगेजमेंट चल रही है, दीगर इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट यकीनन एक बड़ा सवाल होगा, और डिसेंट गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट। इकनॉमिक चैलेंजेस जो खड़े किए जा रहे हैं, जिसका जनाब शुएब ने भी जिक्र किया, कुछ स्टेप्स भी लिए गए, ये सारे चैलेंजेस आपको जो कंपाउंड होते हुए नज़र आ रहे हैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान का ऐलान हो गया है, और वो तमाम लोग जो अंदिया आ रहे हैं कि जो अमेरिका नेटो के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, अखुनज़ादा, हैबतुल्लाह, मुल्ला बरादर तो नेगोशिएशन में शामिल रहे, सिराज हक्कानी वांटेड लिस्ट पे थे उनकी, मुल्ला याकूब, जो सारे वांटेड थे, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसे यूएस और नेटो डेवलप करेगा? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो ऐलान हो गया, लेकिन अब उसकी आनी है डिटेल्स। और अगर तो तालिबान सीरियस हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है, तो फिर उन्हें उस तरह की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें उस तरह के लोग हों जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खुसूसन जो यानी कि बाअसर ममालिक हैं, उनको ये बिल्कुल एक कंफर्ट लेवल मिले कि भाई ये उनके पास अब कोई और रीज़न नहीं है कि इनको रिकग्नाइज ना करें। इसलिए मेरे ख्याल में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जो तालिबान के मुखालिफिन में से हैं, उनको इस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब वो कौन सा नाम है, बहुत सारे एंगेजमेंट चल रही है, वो अनाउंस हो, चाहे वो करजई हैं, चाहे वो ये अहमद शाह मसूद की फैमिली है, चाहे वो अब्दुल्ला है, दीगर है। अगर ये हो गया तो पहला स्टेप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उसमें इनको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ये रिकग्निशन इतनी जल्दी होने नहीं जा रही, और ख़ास तौर पर जो मगरबी ममालिक हैं अरशद, वो ये चाह रहे हैं कि रिकग्निशन जो है उसको एक तरह की तलवार है जो इनके ऊपर लटकाए रखें और इनसे और मजीद कंसेशंस लें। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इशू ये है कि तालिबान के पास अपने आप को सेटल करने के लिए वक्त बड़ा कम है, क्योंकि जब तक रिकग्निशन नहीं होगी तो उनका जो इंगेजमेंट है बाकायदा तौर पर फॉर्मल लेवल पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, यूएन से, दीगर ममालिक से, वो नहीं हो पाएगा। डेलीगेशन नहीं आ पाएंगे, एम्बसीज जो बंद हो गई हैं वो खुल नहीं पाएंगी, और उसके नतीजे में फिर जो उनको इकोनॉमिक एड की जरूरत है, जिसके बगैर जिस तरह जनरल अब्दुल शुएब कह रहे हैं वो नहीं चल सकते, वो नहीं आएगी। तो यानी हर स्टेप जो है वो दूसरे से मिला हुआ है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला कि वो इस तरह की गवर्नमेंट का ऐलान करे डिटेल में, जिससे उनको अगला स्टेप हासिल करने में आसानी हो। वहां पे फंसे हुए, मेरी जिन लोगों से बात हुई है इधर इस्लामाबाद में, उनका ये असेसमेंट है कि मेरे ख्याल में अगले 72 घंटे में, जिसमें से 24 घंटे तो गुजर गए हैं, ये डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन हर स्टेप पे डेंजर है, हर स्टेप पे डेंजर है, हर स्टेप पे डेंजर है। और जब ये डिटेल सामने आती हैं, जो दूसरा सवाल था कि जो वांटेड लिस्ट पे रहे हैं उनके खिलाफ लड़ते रहे, उनकी रिकग्निशन आसान होगी, एक्सेप्टेबिलिटी होगी, यूएस में नेटो अलाइड कंट्रीज जितनी थी वो एक्सेप्ट करेंगे इस रिजीम में जो वांटेड मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। तो दो तरह की कंपीटिंग फोर्सेस हैं। एक तरफ जिस तरह के आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो इस तरह के लोग जो टेररिस्ट की लिस्ट में हैं, जिनको बाकायदा तौर पर उनका नाम है उन लिस्टों में, जब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो इशू तो खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान अब एक रियलिटी भी है, वो इस टाइम जीत चुके हैं, गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, तो उनको बिल्कुल डिनाई करना भी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये कंपीटिंग फोर्सेस हैं, और इसमें तालिबान का बहुत क्रिटिकल रोल है कि वो अपना बिहेवियर ठीक रखें, कोई ऐसी चीज ना करें जैसे लोग कहें देखा जी हमने तो कहा था, ये तो है ही वैसे। और दूसरा मेरे ख्याल में फिर रूस का, चीन का,
ایران کا اور پاکستان کا، ان کا بڑا اہم رول ہے. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا مغرب کو انگیج کریں گے. اور اگر بات سیکیورٹی کاؤنسل میں آئی جو کہ برطانیہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو میرے خیال میں اگر طالبان شروعات ٹھیک کر دیں، یعنی 100 میٹر کی دوڑ میں سٹارٹ اپنا اچھا کر دیں، تو پھر روس اور چین کے لیے P5 کے اندر تھوڑی آسانی ہو جائے گی. فخر صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے، اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان ہو گیا، انٹرنیشنل ریکگنیشن اور چیلنجز کافی سارے ابھی راستے میں کھڑے. بالکل جس طرح فہد بتا رہے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں، اور ان کو جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن، یعنی کہ ایک بگننگ اگر وہ اچھی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت نمبر 1 چیز جو تھی دوحہ میں وہ یہ طے کی گئی تھی کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ فورس کا استعمال نہیں ہوا اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ جو پہلی شرط جو تھی وہ مکمل ہوگی. دوسری شرط کے اوپر اس وقت عمل درآمد جاری ہے، یعنی کہ ان کا انخلاء جو ہے وہاں سے ہوگا. کابل کی سیکیورٹی جو ہے وہ امریکن ٹروپس کے کنٹرول میں ہے. اب افغانستان کے اندر انہوں نے جنرل ایمنسٹی اناؤنس کی. جنرل ایمنسٹی اناؤنس کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان کو کہ وہ جو ایک کیوٹک سین بننا تھا، یعنی پورے ملک میں جو حکومت کے اداروں میں لوگ کام کر رہے تھے وہ جاب لیس ہو جاتے. وہ یہ سوچتے کہ پھر ہمارا مستقبل کیا ہے، معاشی طور پہ ہم اپنے بچوں کی کیسے دیکھیں گے. وہ سچویشن جو تھی وہ ان کو ایک گارنٹی مل گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی فکر ہوتی ہے، کیا وہ افغانستان میں ایک ایسا کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مالی امداد بند کر کے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں اور پاکستان کی طرف رخ کریں یا ایران کی طرف رخ کریں؟ یعنی کہ کیوٹک سچویشن جو ہے وہ اس وقت بنے گی جب معاشی طور پر لوگ متاثر ہوں گے اس سے. یعنی آپ نے ایک حکومت کو آپ نے کونے میں دھکیلنا ہے یا پوری جو آبادی ہے، لیٹ سے کہ اس وقت اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے جو کہ کہا جاتا ہے، تو اس میں سے پاکستان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ریفیوجیز کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ سکتی ہے. تو آپ یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، آگے سردیاں شروع ہونے والی ہے، ونٹر شروع ہونے والا ہے، تو جو انٹرنیشنل UN کے جو ادارے وہاں پہ موجود ہیں وہ اس سچویشن کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں؟ تو آیا پر امن سٹیبل افغانستان دنیا کے لیے بہتر ہے یا وہ ہیومن کرائسس؟ یعنی کہ ابھی تو آپ یہ کرائم ریٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کرائم ریٹ تو دنیا میں ہر جگہ پر ہے، لیکن بات ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے، بات کسی کی سروائیول کی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک طیارے کے اوپر جو لوگ جس طرح لٹک کے گئے ہیں اسی کو آپ دیکھ لیں، تو کیا آپ میسج کیا گیا ہے کہ یہی گیا ہے کہ جناب کل تک جن سے آپ مدد لے رہے تھے آپ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو آر یو گوئنگ ٹو فیور یور ووٹ فار دا ہیومینٹی؟ لوگ ملینز جانیں بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، یا آپ ایک نئی ریجم جو آ گیا جس نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہاں پر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ 6 مہینے سال کا ٹائم لگے گا نئی افغانستان کی حکومت کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، اور اس عرصے کے اندر یہ جتنے بھی ادارے تھے حکومت کے ان کو چلنا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو چھوڑ نہیں سکتی. اور جس طرح سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یورپی یونین سے کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو میرا خیال میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی ریکگنیشن از اے سیپریٹ تھنگ اینڈ بلڈنگ اے ورکنگ ریلیشن شپ از اے سیپریٹ تھنگ. یعنی آپ اگر کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے، ڈراؤٹ آ جاتا ہے، تو اسٹل UN ہیومینیٹیرین ایجنسی جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے UN کے جو ادارے ہیں ان کو پہلے فرنٹ لائن پہ رکھا جائے گا، اور جہاں تک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی بات ہے وہ ایک سیکنڈری ہوگی. لیکن جس طرح فہد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی اس طرح ایکسٹرا آرڈنری کام نہ کریں، یعنی ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں یہ تھا کہ وہ ایمپوٹیشنز ہو رہی ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، پبلک ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو ایک نئے سرے سے ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، تاکہ قانون کے مطابق، چاہے وہ شریعہ کا قانون ہے یا جو بھی ہے، اس کے مطابق چور جو ہے چور کو اس کے مطابق سزا دی جائے. یہی وہ ایک طالبان کا پرانا فیز تھا، اور یہی ہے وہ طالبان کا نیا فیس ہو سکتا ہے جس میں وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کریں گے تو دیٹ ول بی بیٹر. اخونزادہ ہیبت اللہ تو خود جوڈیشل سسٹم ہیڈ کرتے رہیں، چلاتے رہیں، فتوے دیتے رہیں، کافی ساری چیزیں. پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا؟ پاکستان کیا افغان طالبان کو پہلے ممالک میں سے ہوگا ریکگنائز کرنے کے لیے؟ کون کون سے سٹیپس پاکستان نے لینے، اور طالبان نے انٹرنیشنل لاز جو ڈپلومیسی کے ہیں، میڈیا کے ہیں، وہ کون کون سے دوبارہ لکھے ہیں، نئی تاریخ رقم کی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ فہد صاحب، ریکگنیشن کا سٹیپ پاکستان کو کس سٹیج پہ کرنا چاہیے اور مزید کیا کیا سٹیپس پاکستانی حکومت کو لینے چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ریکگنیشن کا سٹیپ پاکستان کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو پچھلے 24 گھنٹے سے جتنی بھی کالز آ رہی ہیں، جس کا حکومت ڈھنڈورا بھی بہت پیٹ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو لوگ کال کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کی مرکزی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، وہ یہ پاکستان سے کہ جی آپ جلد بازی نہ کریں، وہ نہ کریں جو 90s میں کر دیا تھا کہ فوراً ریکگنائز کر دیں، کیونکہ سب یہ چاہ رہے ہیں اس ٹائم، اسپیشلی جو ویسٹرن ممالک ہیں اور اسپیشلی امریکا اور نیٹو ایلائز، کہ کیونکہ ان کو خود اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ابھی ان کو تھوڑا پریشر میں رکھا جائے اور ریکگنیشن جو ہے فوراً نہ کی جائے. تو پاکستان میرے خیال میں ابھی کوئی جلد بازی نہیں کر رہا، اور ہم بھی سیکھ چکے ہیں اپنی غلطیوں سے، تو میرے خیال میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہی کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. پاکستان کو اپنا موقف دنیا کو بتانے کے لیے مزید کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے بڑا ایشو جو پاکستان کا ہے نا، میرے خیال میں ہم نے سفارتکاری اچھی کی ہے، دوحہ میں امپورٹنٹ رول پاکستان نے پلے کیا ہے، اور میرا ایک خیال ہے کہ طالبان جہاں تک پہنچے ہیں اس میں جو تشدد نہیں ہوا یا اس طریقے کی لڑائی نہیں ہوئی، اس میں پاکستان کی ایڈوائز شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ان کی انٹرنلی جو ابھی وہ اپنا تنقید کا سامنا کر رہا ہے امریکہ اور ان کی حکومت، جب وہ ختم ہو جائے گا یا تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا یار وہ دیکھو ان لوگوں نے آوازیں تو آنا شروع ہو گئی ہیں، فاکس نیوز پہ ہو گئی ہیں، ڈیفرنٹ امریکن میڈیا میں سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، بالکل شروع ہو گیا. ہمارا پرابلم سب سے بڑا ارشد یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ کوئی ڈھنگ کا کام بھی کیا ہو، ہم اس کو آگے تک پہنچا نہیں سکتے. ہماری کمیونیکیشن، ہماری میسیجنگ، ہماری لوگوں کو اپنی کارکردگی کا سے آگاہی دلانا، وی آر ویری بیڈ ایٹ اٹ. اور ہماری ریاست یہ کیسے ہم آگاہی دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کمیٹی اور اس حوالے سے جو پولیٹیشینز کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں وہ ایفیکٹیولی میسیجنگ کر سکتے ہیں یا ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے؟ آئی تھنک آپ کو یہ ملٹیپل لیولز پہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ کریں، میڈیا کرے، یعنی ہمارے یہاں لوگوں کو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ ملٹیپل لیولز پہ ہوگا. اس میں صرف ایک عنصر یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یا وزیر ہیں یا ترجمان ہیں وہ جا کے لوگوں سے بات کریں، وہ صرف ایک عنصر ہے. اس کے علاوہ آپ نے کس طریقے سے ویسٹرن پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنا ہے، ویسٹرن لیڈرشپ کو انفلوئنس کرنا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ویسٹرن پالیسی کو انفلوئنس کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو جو میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جناب آپ کا جو آڈینس ہے وہ کہاں پہ موجود ہے، وہ کس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو کنزیوم کر رہا ہے، وہ فارمیٹ کیا ہے. یعنی یہ تمام چیزوں کو لے کے آپ نے ایک باقاعدہ ایک بڑی ہی جامع قسم کی پالیسی بنانی ہے جس کے ذریعے وہاں تک پہنچیں گے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب آپ دیکھتے ہیں ہماری ریاست میں یا حکومتوں میں، صرف اس گورنمنٹ میں نہیں باقی گورنمنٹس میں، یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ماڈرن کمیونیکیشن ہے کیا. اور اب ہمارے سر پہ آ گئی ہے. اب اگر ہمیں مار پڑی خدا نہ خواستہ کمیونیکیشن کی، تو میرے خیال میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا قصور صرف اور صرف پاکستانی گورنمنٹس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا کام ہے کمیونیکیشن، وہ نہیں کر پا رہے، فیل ہو رہے ہیں. یہ اس کی جو سزا ہے وہ سارے ملک کو ملے گی. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ ایک تو ریکگنیشن پاکستان کو، جیسے فہد صاحب نے بھی کہا، جو فون آ رہے ہیں ویسٹرن گورنمنٹس کے بھی، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ذرا جلدی نہ کریں، سوچ سمجھ کے، اور یقیناً اس حوالے سے کچھ گول پوسٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہوں گی. کس سٹیج پہ پاکستان کو کرنا چاہیے اور مزید سٹیپس کیا لینے چاہیے کہ اسکیپ گوٹنگ اور بلیم گیم جو پاکستان پہ متوقع ہے اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں اسکیپ گوٹنگ والا تو ایک نیریٹو بڑا سٹرونگ باہر چل ہی رہا ہے، اور ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میسیو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر پاکستان ہیلپ نہ کرتا تو یہ اتنی جلدی قبضہ نہیں ہو سکتا تھا. جیسے پاکستان نے افغان آرمی کو کہا تھا کہ بھئی تم ریزسٹ نہ کرو، یا پاکستان نے افغان لوگوں کو کہا تھا کہ طالبان آتے ہیں تو ویلکم کرو. یہ ہمیں بہر صورت اس پہ ہماری منسٹر آف انفارمیشن وغیرہ کو اس پہ بڑا میسیو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اصل چیز یہ ہے جب ریکگنیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم نے مل کے رکھی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو کنسنسس گورنمنٹ ہو، جس میں کہ تمام یہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس میں سارے شریک ہوں اور وہ ایک آئین پہ متفق ہوں، اور ایک ایسی گورنمنٹ بن جائے جس کو کوئی ود ان افغانستان چیلنج نہ کرو. اور یہ ہمارے لیے ہے بھی امپورٹنٹ، کیونکہ اگر افغانستان کا کوئی بھی کونا ایسا رہ جاتا ہے جہاں پہ طالبان کی رٹ نہیں ہے تو پاکستان میں ٹیررزم ہوگا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پراکسیز رکھنا پالنا آسان ہو جاتا ہے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی وہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہو, وہاں انسٹیبلٹی ہوگی. تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا خطرناک. ہم چاہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو بنے اس کی رٹ ہر جگہ پہ ہو, ایک ایک کونے پہ ہو. لیکن یہ جو میرا ذہن جس چیز پہ ایڈیٹیڈ ہوتا ہے, آپ پتہ نہیں ایگری کریں نہ کریں, لیکن میں بار بار سوچتا ہوں کہ امریکہ جس طرح نکلا ہے, کیا وہ امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم ایک سٹیبل پیسفل افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بات چیت کریں. جو یہ اسٹیٹڈ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور جو ایکشن انہوں نے کیا, جس طرح نکلے, وہ دو بالکل مختلف چیزیں. ہم بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں اشرف غنی سپوائلر ہے, بھارت سپوائلر ہے, اور امریکہ کا ان پہ انفلوئنس تھا. انہوں نے کسی وقت بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ان کو مذاکرات کو, جو ان کی جو نیگوسیشنز ہونی تھی ان کو ایکسپیڈائٹ کراتے, وہ جلدی ہوتی. کہیں انہوں نے کوئی پریشر یوز نہیں کیا. لیکن بعد میں آپ کو کہا کہ آپ اپنے بارڈر شارڈر کھول دیں تاکہ یہ لوگ آ سکیں آپ کی طرف. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ امریکہ واقعی دل سے چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک سٹیبلٹی آ جائے, پیسفل حکومت ہو جائے, تو 20 سال لگائے, اتنا پیسہ بے پناہ خرچ کیا. دوسری طرف کوارڈ بنا کے تو وہ چائنا کو کنٹین کر رہے ہیں. ادھر یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے چائنا کو کہ ایک پیسفل افغانستان بنا کے چائنا کو دے دیا جائے تاکہ وہ ہر طرف اپنا انفراسٹرکچر پھیلا کے تو اپنی جو اس نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرے. کیا یہ ان کی نیت تھی؟ اگر ادھر کوارڈ بنا کے ٹکرے مار رہے ہیں تو ادھر کیوں ایکسپینشن کروائیں گے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو پریشانی ہوئی ہے, جو سیٹ بیک ہوا ہے, یا جو ان کو میں سمجھتا ہوں جو ڈیفیٹ ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایکچوئل ان کو یہ حیرانی ہو گئی ہے کہ غالباً وہ تو چاہتے تھے کہ لمبے وقت تک یہاں پہ اب انسٹیبلٹی رہے گی, ایک سول وار ہوگی. ہم سب کہہ رہے تھے, پاکستان بھی کہہ رہا تھا کہ سول وار ہو سکتی ہے اور ہمیں مسئلہ آئے گا اس کا. تو سول وار جو نہیں ہوئی, یہ سب سے بڑا ان کے لیے جھٹکا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب اگر وہ ان کی فلسفی یہی تھی کہ سول وار کروا کے یہاں پہ ہم نے انسٹیبلٹی رکھنی ہے اور اس کو فیول کریں گے, اور میری انفارمیشن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ داعش انہوں نے تیار رکھی ہوئی تھی ایران اور رشیا میں استعمال کرنے کے لیے, سینٹرل ایشیا میں استعمال کرنے کے لیے. اور وہ رشین لوگ ہیں, 3-4 ہزار آدمی ہیں جو کہ جا کے شام میں لڑا تھا, اور جب داعش کو شکست ہوئی تو وہ واپس آ گئے. وہ ان کو امریکنز نے ہینڈل کیا, ان کو لانچ نہیں کیا ہوا رشیا میں. اور یہی 2015 میں وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے رشیا اور ایران نے پالیسی بدلی اور ناردرن الائنس کو چھوڑ کے انہوں نے طالبان کی ہیلپ کرنی شروع کر دی. وہ تھریٹ موجود ہے آج بھی. اب وہ اگر یہاں پہ پوری طرح امن آ جاتا ہے اور ہر جگہ پہ ایک رٹ آ جاتی ہے طالبان کی, تو امریکہ تو فیل ہو گیا نا, اس کی تو وہ ساری گیم ختم ہو گئی, نہ رشیا میں کچھ کر سکتا. تو یہ آج بھی مجھے جو فکر ہے, جو میں سوچتا ہوں کہ امریکہ ابھی امن سے نہیں بیٹھے گا, وہ انسرجنسیز کروائیں گے, وہ یہاں پہ ایسے سینٹرز کھڑے کریں گے, اور انہی میں سے ہوں گے لوگ, کیونکہ ان کا انفلوئنس اندر موجود ہے. جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان سے 20 سال تک, وہ ان کی وفادار ہیں, وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے بھارت میں ٹریننگ کی, وہاں پہ انہوں نے بیویاں 2 رکھی ہوئی ہیں, گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں NDS میں, وہ بھارت کو چھوڑ دیں گے؟ امر اللہ صالح کیا کرتا رہے, کہاں سے آرڈر لیتا تھا, پیسے جہاں سے کھاتا تھا وہاں سے اس کی جیب بھرتے رہے بھارتی. تو یہ خطرات, چیلنجز جو ہے نا, وہ چیلنجز یہ موجود ہے. میں ذرا فخر سے بھی لے لوں انہی چیلنجز پہ تھوڑا انٹینشن کو اینالائز کرنا چاہیے. بالکل, اس کو اینالائز کرتے ہیں, تھوڑا آگے چل کے اینالائز کرتے ہیں اور ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس فریم ورک آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے. فخر, آپ سے میرا یہی سوال ہے, ریکگنیشن اور سٹیپس جو پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے, کیا آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی ڈیفینیٹلی اس وقت جو وائبز آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاکستان ویٹ اینڈ سی کر کے ایک پالیسی جو ہے اس کے اوپر گامزن ہے. لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں ایک ہنگامی دورے پر نکلنے جا رہے ہیں, اور وہ چائنا اور رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہیں, ایران جو ہے, ان سے وہ کنسلٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سب سے زیادہ کنسرن جن ممالک کا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام ہو, اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ پیسفل افغانستان از اے پیسفل پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک افغانستان میں پیس ہے, اور یہ 2600 کلومیٹر کی جو بارڈر لائن ہے, اس کے اوپر جتنا امن ہوگا وہ پاکستان کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہے. تو ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ہمارے سٹیک زیادہ ہیں. چین کا بھی اسی طرح سے سٹیک بہت بڑا ہے. رشیا کا سٹیک بھی, جیسے کہ جس پراکسیز کا ذکر جنرل صاحب کر رہے تھے, اس پراکسیز کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ابھی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہے.
لیکن جو افغانستان کا جو یہ تاجک، ازبیک اور جو ترکمین فیکٹر ہے، وہاں پہ اس ساری ایتنک کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے مشرقی ترکستان، ایسٹرن ترکستان کی بات کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ ایک نئی پولیٹیکل ویو جو ہے جو میں نے دیکھی ہے، وہاں سے میں نے جو وی لاگز دیکھیں جو ٹرکش لینگویج میں کیے جا رہے ہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ سے ایک نئی موو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے جو مجاہدین تھے وہ آج کے طالبان ہیں، تو کیا آج کے طالبان جو ہیں وہ کل کے پھر مجاہدین بنیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور اس کے اندر چائنا، رشیا اور پاکستان کا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. ایران کا اس لیے ہے کہ ایران کو امریکہ نے اور ویسٹرن کنٹریز نے ایک عرصے سے سینکشنز میں رکھا ہوا ہے. ایران کی $400 بلین کی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی ڈیل ہوئی ہے، تو ایران کا آٹومیٹیکلی ایک انٹرسٹ ہے. دوسری بات، اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایران واز الائنڈ ود شمالی اتحاد. اب ایران جو ہے وہ اس کے طالبان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. اور یہ جو ڈپلومیسی تھی، یہ ٹیک اوور کرنے سے پہلے ملا برادر نے چین کا دورہ کیا، ماسکو کا دورہ کیا اور ایران کا دورہ کیا. دے آر ویری مچ آن بورڈ. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو میرے خیال میں کہ دنیا ویسٹرن ورلڈ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ممالک جو ہیں یہ کریں گے اور پاکستان بھی ان کے ساتھ مل کر ریکگنائز کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ فریم آف انالیسز ہے کہ CIA کافی عرصے سے انوالو رہا ہے، ISI کا بھی ذکر کافی زیادہ آتا ہے. تو سچویشن کو جو ریڈ کیا ہے پاکستان نے اور امریکہ نے، اس میں کیا کوئی فرق ہے؟ جب صدر جو بائیڈن امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے افغانستان میں، لیکن وہاں پہ ول ٹو فائٹ ہی نہیں تھی. کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. جی ناظرین، آپ نے دیکھا امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کا جذبہ انہیں نہیں دے سکے، اور جن افغان پولیٹیشنز پہ انویسٹمنٹ کی، ان کو طاقت میں لے کے آئے، ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. جی ناظرین، آپ نے دیکھا. فاتح صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا اگر ہم موازنہ کریں، کیونکہ انٹیلیجنس انپٹ آتی ہے ہر ملک کو، امریکی صدر کو بھی یقیناً انپٹ آ رہی ہوگی. 8 جولائی کو کہتے ہیں جی طالبان ٹیک اوور میں بھی بڑا ٹائم لگے گا. اسیسمنٹ انٹیلیجنس انپٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور ISI بار بار بلکہ جنرل کیانی سے لے کے جنرل نوید مختار نے تو ایز اے بریگیڈیئر پیپر بھی لکھا تھا کہ افغان فورسز میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، کرمبل ڈاؤن ہو جائیں گی، اس طرح کھڑی نہیں کر سکتے. افغان سیاسی لیڈران جن کے اوپر انویسٹمنٹ ساری کی CIA نے، US گورنمنٹ نے، وہ ساری ان کی اسیسمنٹس غلط ہو گئیں. تو اگر کوئی نئی پراکسی وار کرنی ہے تو اس میں انہیں بہتر نہیں ہے کہ سن لیں کچھ پاکستان کی بات سن لیں، جو بار بار اس خطے میں جتنے بھی انالیسز ہیں، انفارمیشن ہیں، مشورے ہیں، سارے صحیح ثابت ہوئے. USSR ڈس انٹیگریشن صحیح طرح CIA پریڈکٹ نہیں کر سکا، انڈیا نیوکلیئر ہونے جا رہا ہے صحیح طرح پریڈکٹ نہیں کر سکا، افغان طالبان کب کابل میں آ رہے ہیں صحیح طرح پریڈکٹ نہیں کر سکا، افغان سیاستدان جن پہ انویسٹمنٹ کی وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے، بھاگ گئے. افغان نیشنل آرمی جس پہ ٹریلینز آف ڈالرز خود امریکی صدر مان رہا ہے ہم نے انویسٹ کیے، وہ کھڑی نہیں ہو سکی، اور پاکستان یہ ساری چیزیں آگاہ کرتا رہا. تو اب آپ کے خیال میں کہ ہماری بات سن لینی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے کم از کم افغانستان کے حوالے سے تو جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ جو پوزیشن پاکستان کئی سالوں سے لیتا آ رہا ہے، اور وہ یہی تھی کہ آپ ان سے انگیج کریں، طالبان ایک ریالٹی ہے. بلکہ جنرل محمود جب گئے تھے امیڈیٹلی آفٹر 9/11 جو ملاقاتیں ہوئی، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس، انہوں نے بھی یہی مشورے دیے تھے. لیکن دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکنوں نے جو ہے وہ ایک اپنی خاص طرح کی پالیسی اپنائی اور بالکل کہا کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہی درست ہے. لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور امریکہ کی ارشد خود جو رپورٹس آئی ہیں، وہ سگار رپورٹ ایک آئی ہے جو بڑی مشہور ہو رہی ہے، اس میں بالکل واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فالس انفارمیشن پہ ڈیسیشن میکنگ ہوئی ہے. اور جو افغانستان میں اس وقت جو کرپشن ہو رہی تھی اس گورنمنٹ میں، جس طریقے سے وہاں پہ ایک گورننس ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے امریکن فوج کا وہاں پہ کنٹرول تھا، یا جو طالبان کے خلاف
جو کارروائیاں تھیں ان میں کتنی کامیابی تھی، اس سب کی غلط رپورٹ واشنگٹن فیڈ ہو رہی تھیں. تو یعنی اس میں امریکی فوجی بھی انوالو تھے، ملٹری لیڈرشپ، اس میں ان کی انٹیلیجنس لیڈرشپ اور جو دیگر ان کی ڈپلومیٹک لیڈرشپ، تینوں طرف سے جو ہے وہ مس کمیونیکیشن ہو رہا تھا. واشنگٹن پیپرز میں بھی یہ ریویل ان کی رپورٹ میں خود آ رہا ہے. تو اب دیکھیں نا اس سے 2-3 چیزیں جو ہے بالکل واضح ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ فرسٹ ورلڈ میں سسٹم بڑے بہتر ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ سسٹم ویسے ہی ہیں جس طرح ہمارے ہیں کہ جو کوئی سننا چاہ رہا ہوتا ہے باس آپ اس کو وہی سناتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اتنے بڑے تھیٹر آف وار میں، ان کے لیے 20 سال سے یہ ایک تھیٹر آف وار چل رہا ہے، اس میں اتنی ڈیپ انٹرینچمنٹ کے باوجود یہ جج نہیں کر پائے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ابھی تو بائیڈن جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بڑی اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں جیسے وقت گزرے گا یہ چیزیں کھلیں گی، اور یہ بھی کھلے گا کہ ہماری اسیسمنٹ کیا تھی اس وقت بھی، اور ہم کیا کہہ رہے تھے، اور اس ٹائم ہمیں کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ولن تو یہ ہیں، اصل لوگ تو یہ ہیں جو ان کو پناہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، لیکن اس لاٹھی سے اب ان کو خود جو ہے وہ ضرب لگ رہی ہے. فخر آپ سے میں سوال کروں گا. فہد صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، سگار رپورٹ کا ذکر کیا، دیگر کانگریشنل رپورٹس اس حوالے سے، واشنگٹن پیپرز نے جتنی چیزیں ریویل کی تھیں، افغان نیشنل آرمی جس کو کہا جا رہا تھا کہ جی 3.5 لاکھ کی ویل ٹرینڈ، اس میں اسپیشل سروسز گروپ بھی انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، سارا میل ڈاؤن ہو گیا. تو کیا یہ انکوائریز بھی اب کھلیں گی کہ ایکچوئل میں تو 50,000 لوگ تھے جن کی ایکچوئل تنخواہیں جا رہی تھی، باقی جو یو ایس اور باقی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ فہد صاحب جیسے کہ کرپشن وہاں پہ تھی اور وہ اس وجہ سے میل ڈاؤن ہوا، اور یہاں پہ صرف پروفٹ میکنگ کے لیے، اپنے پروفٹس کور کرنے کے لیے یہ سارا 20 سال کے لیے ڈھونگ رچایا گیا. بالکل ارشد صاحب یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ افغانستان جو ہے نا وہ ٹرائبل ہے اور مارشل ہے، یو کانٹ ٹیم دیم. افغان طالبان کی جو سب سے بڑی زبردست پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھرتی ہوتے جائیں اور جس ٹائم وقت آئے گا ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نکل آئیں بیچ میں سے. تو گھوسٹ ریکروٹمنٹ جو تھیں وہ بھی تھیں، کرپشن بھی بڑے پیمانے پہ تھی، اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ جو تاجک اور ازبک کمانڈر جو تھے وہ پشتون کی میجورٹی کے اوپر تعینات کر دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز بھی آئیں. وہ تنخواہیں نہیں دے رہے تھے، وہ ان کے پیسے کھا رہے تھے. تو جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کلوژن ان کرپشن جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک تھی. اور ابھی یہ جس طرح سے آ رہا ہے، امریکی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کی غلط رپورٹ جو تھیں وہ دی گئیں، اور سب سے بڑا فائنینشیل کرپشن کا معاملہ آئے گا. کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے جو $1 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں، اگر $84 بلین آپ نے افغان آرمی ریز کرنے کے لیے لگائے اور 4 کروڑ کی آبادی افغانستان کی ہے، تو اگر آپ 8 کروڑ ایک بندے کو بھی دیتے تو شاید وہ آج بہتر فائنینشیلی ہوتا. لیکن یو منٹڈ منی اور آپ نے اس کو پروکسیز کے لیے استعمال کیا. اب وہ پروکسیز میں کتنا پیسہ گیا، آپ نے 100 شو کر کے 1000 اگر شو کیے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ آبجیکٹیوز کے لیے کام کر رہے تھے. تو اب یہ سب کچھ ایکسپوز ہوگا. اور ایک بات جو مجھے یاد آئی ہے، یہ جو بل رچرڈسن صاحب جب گئے تھے 98 میں، تو ہی آلسو وینٹ ود این آفر ٹو دی افغان طالبان کہ آپ ہمیں یہاں پہ فوجی اڈہ دے دیں، آپ جس طرح مرضی کا سسٹم لگانا چاہتے ہیں چلائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن آج صورتحال اس لیے مختلف ہوگی کیونکہ 20 سال امریکہ نے اپنے اڈے بھی بنا لیے، وہاں پر سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اب جو ڈائنامکس آف دا ریجن بدل گئے ہیں. جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے اور یہ وہ ہے، تو وہ ڈائنامکس اب جو ہے نا سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کافی زیادہ سامنے آئیں گے. بلکہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے اب یہ بلیم گیم میں بھی ہوگا کہ پیسے کس نے کھائے، اور سابق امریکی صدر نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. I never had a lot of confidence, frankly, in Ghani. I said that openly and plainly. I thought he was a total crook. I thought he got away with murder. He spent all his time whining and dining our senators. I mean, the senators were in his pocket. That was one of the problems that we had, but I never liked him, and I guess based on his escape with cash, I don't know, maybe that's a true story. I would suspect it is. All you have to do is look at his lifestyle, study his houses. جی جنرل امجد شعیب صاحب، کیا یہ ساری تحقیقات امریکہ میں آپ کے خیال میں ہوں گی؟ یہ سوالات پوچھے جائیں گے کہ اشرف غنی اس وقت بھی صدر تھے جب صدر ٹرمپ صدر تھے، لیکن اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور امریکی سینیٹرز کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ان کی جیب میں تھے. تو یہ پورا سرکل آف منی کابل سے لے کے واشنگٹن تک کا پورا سرکٹ ایک ہی طرح چل رہا تھا، ہر ایک کی جیبیں بھری جا رہی تھی اور افغانستان میں ایکچولی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا تھا.
میرا خیال ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پہ رواج ہے نہیں اس طرح کی، نہ ہی کوئی پہلے میرے ذہن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ پینٹاگون وغیرہ کا جو اپنا امپیکٹ ہے وہاں پہ، یا ان کا اپنی ایک کلاؤٹ ہے، وہ بھی ان کو ہلنے نہیں دے گا، اور یہ بات دب جائے گی کچھ وقت کے ساتھ ساتھ. ایک چیز جو ہے ابھی جہاں مطلب آپ بہت ساری باتیں جو میں نے کی ہیں وہ کچھ مختلف ہیں ان سے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز اور یہاں پہ اسی طرح کے اختلافی نوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو 20 آرگنائزیشنز انہوں نے پیچھے جو ایک پیپر یونائٹڈ نیشن میں دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 20 ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں ابھی جن کے ساتھ طالبان کے تعلق ہیں وہاں پہ. طالبان نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ 20 اور ٹیرر آرگنائزیشن جو ہے اس میں سے کافی ساری وہ ٹیرر آرگنائزیشنز نہیں رہیں گی، وہ امریکہ کی پراکسیز بنیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ امن لانا بڑا مشکل کام ہوگا. انٹرسٹنگ آبزرویشن. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کچھ بات کریں گے کہ طالبان نے کیا میڈیا کے رولز بھی سارے کے سارے ایک دفعہ دوبارہ لکھ دیے، کیونکہ امریکہ جیسی بڑی طاقت جس کے پاس ٹیلی ویژن چینلز، ہالی ووڈ فلمیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک طرح سے ایجنڈا سیٹنگ کی ساری چیزیں، سوشل میڈیا کی ساری طاقت، چاہے گوگل ہو، امیزون ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، سارا کنٹرول ان کے پاس، اور طالبان نے یہ سارے رولز کمیونیکیشن کے ہائبرڈ وار کے ایک طرح سے دوبارہ سے لکھ دیا. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران ایک خبر آئی ہے کہ شاید ذبیح اللہ مجاہد نے اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان نہیں کیا، جو کہ انٹرنیشنلی سب جگہ رپورٹ ہوا، لیکن اس خبر کی ہم ویریفیکیشن یقیناً دوبارہ چاہیں گے. بات کرتے ہیں کچھ میڈیا کی. فہد حسین صاحب، ایز اے میڈیا اینالسٹ، جو افغان طالبان ان کے اوپر پورا انٹرنیشنلی کوریج کے اوپر بین تھا، کہیں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں چل سکتی تھی، فیس بک نے ابھی بھی ان کے اسپوکس پرسن کو بین کیا ہوا ہے، کیا انہوں نے میڈیا کمیونیکیشن کے لاز کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا ری رائٹ کیا ہے کسی طرح، اور اسے ہم نیو طالبان کمیونیکیشن فارمولا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ریالٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن کئی بار جو ہے ریالٹی پرسیپشن کے اوپر چھا جاتی ہے. ہمیشہ یہ نہیں ریالٹی کئی بار نیریٹو تو فیکٹس پہ بنتا ہے ہمیشہ، لیکن جو پرسیپشنز ہیں وہ نیریٹو کو ٹوسٹ بھی کر سکتے ہیں، پرسیپشنز جو ہیں. لیکن یہاں پہ ریالٹی انہوں نے خود بنائی ہے طالبان نے اپنی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ویسٹرن میڈیا نے اس نیریٹو کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے. آپ آلریڈی دیکھیں کہ وہاں پہ جو نیریٹو آ رہا ہے، جو ویژولز آ رہے ہیں، جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، وہ ساری نیگیٹو ہیں. یہ ہوائی فائر ہوتی ہے تو وہ 2 دن تک وہ ہیڈ لائن چلتی ہے کہ وہاں پہ جناب گولیاں چل گئیں، فلانا ہو گیا، پینک مچ گیا. ویسٹرن میڈیا میں اس ٹائم جو صورتحال ہے اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اس کا کاؤنٹر کوئی اویلیبل نہیں ہے، طالبان کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں جو اتنا بڑا میڈیا ہے، ہمارا بھی وہاں پہ کوئی پریزنس اس طریقے کا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اگر طالبان نے بہت جلد اپنی اس ریالٹی کو ٹھیک کر کے اپنے آپ کو لیجیٹمائز نہ کیا تو وہاں پہ ویسٹرن پرسیپشن میکنگ جو ہے وہ ساری تصویر کا رخ جو ہے وہ موڑ دے گی. انٹرنیشنلی طالبان کی کمیونیکیشن جو امیجز گئے اور ابھی تک جو انہوں نے پریویل کیا، کوئی نئے لاز لکھے جائیں گے اس حوالے سے، نئی کتابیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تو بالکل یہ ہوگا کہ جو میڈیا کے ذریعے سے اس کا استعمال ایک زمانے میں وہ تصویر نہیں کھینچنے دیتے تھے، حرام کہتے تھے، اور آج وہ جناب سوشل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا انہوں نے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ الجزیرہ کو انہوں نے پریزیڈنشل پیلیس میں الاؤ کر دیا اور باقی ویسٹرن میڈیا کو آؤٹ کر دیا. تو اب ان کو یہ اسکیم سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اپنا پرسیپشن جو ہے. پاکستان ایک ریکگنائز گورنمنٹ ہے، ہم سے بہتر میڈیا اسٹریٹجی لگی ہے آپ کو؟ آپ دونوں کی مسکراہٹ جو ہے وہ خود ایک جواب ہے. فخر الرحمان صاحب، فہد حسین صاحب، لیفٹیننٹ شیخ صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان تھا جو ٹویٹر پہ چلا کہ جی ہم نے اسلامک ایمریٹ افغانستان کا اعلان کر دیا ہے، یہ اب کنٹیسٹڈ ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید ویریفیکیشن حاصل کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.